جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک لیا، فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بازار میں جا رہے تھے مکہ میں، تو ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تیری جان کے بچنے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے پاس گزار لے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا 100 اونٹ تیری جان پہ لگے؟ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، اور زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو تھک کے بیٹھ جاتے تو کہتے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ نے 15 دے دیے تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہے، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش، کہ ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عامر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عصفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10-10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کرتا۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر، اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ
پھر عبداللہ، 40 پھر عبداللہ، 50 پھر عبداللہ، 60 پھر عبداللہ، 70 پھر عبداللہ، 80 پھر عبداللہ، 90 پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فک ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، بعد میں کیا ہوگا۔ تو پھر پرچی تو عبداللہ، پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ۔ تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا۔ تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا۔ پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آیا۔ تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ایک دفعہ اور۔ پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے۔ مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کی ایک تو خصوصیت یہ ہے، جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000۔ تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی، اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی اس وقت۔ 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا۔ ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔